نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کی نیکیاں پہاڑوں جتنی ہوں گی، پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں غبار بنا کے اڑا دے گا۔ ساری کی ساری نیکیاں ان کی وہ ضائع ہو جائیں گی۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ کون لوگ ہوں گے؟ اتنی ساری نیکیاں کی ہیں لیکن ساری نیکیاں ضائع؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں ساری نیکیاں ضائع ہیں۔ گناہ کیا ہے؟ ان کا گناہ، ان کا جرم یہ ہے کہ یہ بظاہر نیکیاں کرتے تھے، لیکن جب تنہائی میں جاتے تھے، خلوت میں جاتے تھے، تب اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتے نہیں تھے، تب گناہ کرتے تھے۔ تو ان کے تنہائی کے گناہ نے ان کی پہاڑ جیسی نیکیاں جو ہیں وہ ضائع کر دیں۔ تو محترم بھائیو، انسان بظاہر بڑے بڑے نیک اعمال کرتا ہے، لیکن تنہائی میں جب اسے موقع ملتا ہے تو انسان جب گناہ کرتا ہے تو یہ تنہائی کے گناہ ایسے گناہ ہیں، یہ انسان کی نیکیوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے اپنا ظاہر، جس طرح انسان کوشش کرتا ہے نا کہ اس کا ظاہر پاک ہو، اسی طرح انسان کا اندر بھی پاک ہو۔ یہی وجہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میرے باطن کو ظاہر سے زیادہ پاک صاف بنا دے۔ تو انسان کا اندر، انسان کا وجود، دل، وہ ظاہر سے زیادہ پاک صاف ہو۔ اگر ظاہر سے زیادہ پاک صاف ہوگا تبھی انسان صحیح معنوں کے اندر مومن بنے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو۔ یہ نہیں ہے ظاہر ہم اللہ سے ڈریں اور تنہائی میں گناہ کریں، تو تنہائی میں زیادہ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انسان جس طرح اپنے ظاہر کو پاک صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح اپنی تنہائی کو بھی پاک صاف کرنے کی کوشش کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔